بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت پنجم، آپ کا سبجیکٹ ہے معاشرتی علوم۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 53 کھولیں۔ صفحہ نمبر 53، باب 7، ثقافت۔ ہمارے باب کا چیپٹر کا نام کیا ہے؟ ثقافت۔ ثقافت کسے کہا جاتا ہے؟ ثقافت عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان کے لفظ ثقف سے نکلا ہے، جس کے معنی عقل مندی یا مہارت کے ہیں۔ اور ثقافت کے کیا معنی ہیں؟ کسی قوم یا طبقے کی تہذیب۔ ثقافت کسی قوم یا طبقے کی تہذیب کو اور کسی جگہ پر یا معاشرے میں رہنے والے افراد کی طرز زندگی، یعنی جو ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، رہن سہن، کھانا پینا، لباس، یعنی وہ کیا پہنتے اوڑھتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، ان کی رسم و رواج کیا ہیں، اس سب کو ثقافت کہا جاتا ہے۔ طلباء و طالبات، ہم اپنا پہلے دن کا کام شروع کرتے ہیں۔ پہلے دن کے کام میں ہم پڑھائی صفحہ نمبر 53 سے صفحہ نمبر 55 تک ریڈنگ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ثقافت کی تعریف اور مفہوم۔ ثقافت کی تعریف اور مفہوم، یعنی اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کا مفہوم یعنی اس کے معنی کیا ہے۔ طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے پاس پینسل یا ہائی لائٹر موجود ہوگا۔ جیسے جیسے میں پڑھوں گی آپ توجہ سے سنیں گے تاکہ آپ کو سبق کو سمجھنے میں آسانی رہے، اور جہاں کوئی اہم بات یا اہم نکات ہوں انہیں انڈر لائن کریں یا ہائی لائٹ کریں، تاکہ آپ کو مختصر سوالات و جوابات میں اگر پوچھ لیا جائے تو آپ کو یاد دہانی ہو کہ جی ہم نے یہ چیپٹر میں یہ پڑھا تھا ریڈنگ کے دوران، تو اس کا جواب یہ ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ ثقافت کی تعریف اور مفہوم۔ ثقافت کسی معاشرے کے افراد کی طرز زندگی، رہن سہن، زبان، لباس، خوراک، عقیدے اور رسم و رواج کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں ہماری رہائش، تعلیم، مذہب اور فنون لطیفہ بھی شامل ہیں۔ یعنی ثقافت کیا ہے؟ ثقافت زندگی گزارنے کا طریقہ، جس میں رہن سہن کے رہتے کس طرح ہیں، کھانا پینا، ان کی خوراک، لباس، عقیدہ اور رسم و رواج کیا ہیں، اور اس میں ہماری رہائش، تعلیم، مذہب اور فنون لطیفہ سب آ جاتا ہے۔ اب فنون لطیفہ کیا ہے؟ فنون لطیفہ میں یعنی فنون فن کی جمع ہے۔ موسیقی، مصوری، شاعری، سنگ تراشی، یعنی یہ مختلف قسم کے فن ہیں جو انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ کہیں پر یہ کسی نے سیکھے ہوتے ہیں تو کہیں یہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ لیں کہ ایک نعمت ہوتی ہے کہ انہیں یہ فن یا ہنر ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔
لوگوں کا مل جل کر رہنا اور مخصوص رسم و رواج کے تحت اپنی پہچان کرانا ہی ثقافت ہے. یعنی لوگ مل جل کر رہتے ہیں لیکن کچھ ان کے مخصوص رسم و رواج ہوتے ہیں جو ان کی ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں، پہچان کرواتے ہیں. اہم معلومات: ہر قوم اپنی تہذیب اور ثقافت سے محبت کرتی ہے. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کی علاقائی ثقافتیں. یعنی ہر علاقے کی مختلف ثقافتیں ہوتی ہیں، مختلف ان کے رسم و رواج ہوتے ہیں، تو ان کے بارے ہم جانتے ہیں. پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا، یعنی کہ وجود میں آیا، بنا، تشکیل ہوا. یہ قدرت کی نعمتوں، فیاضیوں اور باصلاحیت افراد کے ملک کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. یعنی قدرت کی نعمت اور فیاضی تو تھی، لیکن یہ کچھ افراد کی بہت سی کوششوں اور بہت سی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں یہ وطن ملا ہے. یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. جی، پاکستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. طلباء و طالبات، یہاں آپ کو بتاتی جاؤں کہ قومی زبان تو اردو ہے، لیکن جو صوبائی زبانیں ہیں وہ 4 ہیں. کون کون سی؟ پنجابی، پشتو، سندھی اور بلوچی. سرائکی زبان بھی بولی جاتی ہے. پاکستان میں 65 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں اور ثقافتی لحاظ سے یہ دنیا کا بہترین ملک شمار کیا جاتا ہے. اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ثقافت کی مختلف اقسام. کہ ثقافت کی مختلف اقسام کون کون سی ہیں. ثقافت تو ہر علاقے کی، ہر صوبے کی مختلف ہوتی ہے، تو پڑھتے ہیں کہ مختلف اقسام کون کون سی ہیں. جن میں سب سے پہلے تو ہے پنجابی ثقافت. یعنی پنجاب میں، صوبہ پنجاب کے رہنے والے لوگوں کی ثقافت کیا ہے، پہلے ہم اس کے بارے جانیں گے. پنجابی ثقافت. پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین ہے. پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین ہے. طلباء و طالبات، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ پنجاب، اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، پنج کا مطلب ہے 5 اور آب کا مطلب ہے پانی. تو پنج آب یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین. 5 دریاؤں کی سرزمین ہے پنجاب. پنجاب آبادی کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جو ملک کی غلے کی زیادہ تر ضروریات پوری کرتا ہے. یعنی جو اناج، دالیں، مکئی، گندم، چاول، یہ تمام جو اشیاء ہیں، یہ تمام ضروریات جو ہیں وہ زیادہ تر پنجاب کے صوبے سے پوری ہوتی ہیں. یہ علاقہ برصغیر پاک و ہند کا زرخیز ترین علاقہ ہے. یہاں دنیا کا سب سے طویل نہری نظام بھی موجود ہے. پنجاب کے لوگ بہادری، فراخ دلی، خوش خوراکی اور مہمان نوازی کے لحاظ سے اپنی منفرد شناخت رکھتے ہیں. پنجاب کے لوگ بہادری مطلب بہادر ہیں، فراخ دلی یعنی کھلے دل کے مالک، فراخ دل یعنی کھلے دل کے مالک ہیں. خوش خوراکی یعنی انہیں کھانے پینے کا بہت شوق ہے، اور مہمان نوازی یعنی وہ مہمان نواز ہیں. اس لحاظ سے وہ اپنی منفرد شناخت رکھتے ہیں. منفرد کا مطلب ہے الگ یا علیحدہ. اب یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم لفظ کہتے ہیں علیحدہ، تو علیحدہ لفظ لکھنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. ہم عموماً لفظ علیحدہ اس طریقے سے لکھتے ہیں. یہ غلط ہے. علیحدہ لفظ اس طرح نہیں ہوتا. یہ لفظ ہے علیحدہ، اور یہ درست ہے. جب آپ بڑی کلاسز میں آئیں گے، خاص طور پر جب آپ 9ویں 10ویں یعنی میٹرک کلاس میں آئیں گے، تو بہت سے لفظ ایسے ہیں
جو آپ دیکھیں گے کہ ان کا لکھنے کا انداز یعنی تلفظ اور لکھنا املا وہ فرق ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ علیحدہ لفظ اس طریقے سے نہیں، یہ غلط ہے، علیحدہ اس طریقے سے لکھتے ہیں. اچھا جی، اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں. یہاں ہنرمندی کو بھی کمال حاصل ہے. صوبہ پنجاب کی بڑی زبان پنجابی ہے. اس کے علاوہ اردو زبان بھی بولی جاتی ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قومی زبان اردو ہے، لیکن جو صوبائی زبانیں ہیں وہ الگ ہیں، اور صوبہ پنجاب کی جو صوبائی زبان ہے وہ کون سی ہے؟ پنجابی ہے. پنجاب کے علاقوں کے تمام لوگ اپنی روایات اور علاقائی ثقافت کے لحاظ سے پاکستان کی ایک بڑی شناخت ہیں. پنجاب کو اولیاء کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے. اولیاء کرام بزرگان دین. پنجابی ثقافت میں داستان گوئی کو ایک منفرد مقام حاصل ہے. داستان گوئی کہا جاتا ہے. داستان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کہانی، اور گو کا مطلب ہے کہنے والا یا سننے والا. تو داستان گوئی ایک فن ہے جس میں کہانی کو ممکن حد تک لمبا طویل کیا جاتا ہے. قصے در قصے سنائے جاتے ہیں. اب یہ جو قصے ہیں یہ خیال آرائی پر بھی ہو سکتے ہیں اور حقیقت پر مبنی بھی ہو سکتے ہیں، جس میں ڈھولے، ماہیے اور قصہ گوئی جیسی نمایاں خصوصیات ہیں. یہ تو تھی پنجاب کی ثقافت، پنجابی ثقافت. آگے ہے سندھی ثقافت. دوسری ثقافت کون سی ہے؟ سندھی ثقافت. اب سندھی ثقافت میں ان کی ثقافت کیا ہے، ان کا طور طریقہ کیا ہے، ان کے رسم و رواج کیا ہیں، اس کے بارے جانتے ہیں. سندھ اولیاء اور صوفیہ کرام کی سرزمین ہے، یعنی بزرگان دین کی. تمام لوگ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا بہت احترام کرتے ہیں. زرعی پیداوار اور قدرتی معدنیات رکھنے والا یہ صوبہ بہت سی خوبیاں رکھتا ہے، یعنی اس میں بہت سی خوبیاں ہیں. یہ زرعی پیداوار کے لحاظ سے بھی اچھا ہے اور قدرتی معدنیات کے لحاظ سے بھی. اندرون سندھ اور ساحل سمندر پر رہنے والے لوگ اپنی روایات کی خوب پاسداری کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی روایات، ان کے کچھ جو رسم و رواج ہیں، ان کی کچھ روایات ہیں، وہ اس پر بہت عمل کرتے ہیں. لوگ اپنی ثقافت سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ لوگ رہن سہن اور مہمان نوازی کے لحاظ سے بہترین طرز معاشرت کا نمونہ پیش کرتے ہیں، یعنی کہ یہ اپنے رہنے سہنے کے طریقے سے اور مہمان نوازی یعنی مہمانوں کی اتنی خاطر تواضع کرتے ہیں کہ یہ اپنا ایک اچھا جو معاشرہ ہوتا ہے اس کا طرز زندگی پیش کرتے ہیں. آگے ہے جی پختون ثقافت. تیسری ثقافت کون سی ہے؟ پختون ثقافت. اب پختون ثقافت میں کیا ہے؟ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ مہمان نواز اور بہادر ہیں، جو صدیوں سے اپنی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. ان کی بہادری اور قربانی ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے. یعنی یہ لوگ مہمان نواز ہیں اور بہادر ہیں، اور یہ صدیوں سے یعنی کئی سو سالوں سے، صدی کا مطلب ہوتا ہے 100 سال، تو صدیوں سے یعنی کئی سو سالوں سے اپنی جو رسم و رواج ہیں یا روایات ہیں ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. ان کی بہادری اور قربانی ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے. یعنی اب انہوں نے جو قربانی اور بہادری کیا ہے ان کی، کہ جو غیور قبائلی علاقوں کے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے کبھی اس علاقے سے یعنی انہوں نے پختونخوا کے علاقے سے انگریزوں کو کبھی ملک میں داخل نہیں ہونے دیا. یعنی وہ بہادر تھے، انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور انہوں نے انگریزوں کو اس حصے سے اپنے وطن میں داخل نہیں ہونے دیا. قبائلی معاشرے میں مہمان نوازی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، یعنی یہاں پر مہمان نوازی کو خاص
اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں کی شادی بیاہ اور کچھ دوسری رسمیں دوسرے علاقوں سے قدرے مختلف ہیں۔ اچھا جی، یہ تو تھی پختون ثقافت۔ اب چوتھی کیا ہے؟ بلوچ ثقافت۔ نمبر 4 بلوچ ثقافت۔ بلوچ ثقافت، بلوچستان۔ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، رقبے کے لحاظ سے۔ یعنی آپ سے یہاں پر پوچھا جا سکتا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ کون سا تھا؟ پنجاب۔ آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے۔ یہاں کے لوگ محب وطن، یعنی وطن سے محبت کرنے والے، جفاکش، محنتی، جفاکش کہا جاتا ہے محنتی کو، اور پرامن روایات کے مالک ہیں۔ یہ لوگ اپنی ثقافت اور تاریخی ورثے سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ تاریخی ورثہ یعنی آباء و اجداد نے جو کچھ بنایا ہو، کچھ تاریخی عمارات ہوتی ہیں، ہمارے بھی شہر میں ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے تاریخی ورثہ۔ اس صوبے میں سوئی گیس کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ سوئی گیس، اب یہ گیس کیونکہ بلوچستان کے علاقے سوئی کے مقام سے دریافت ہوئی تھی، یہ قدرتی گیس ہے۔ سوئی کوئی لفظ نہیں ہے، کیونکہ یہ مقام، جس مقام سے یہ گیس دریافت ہوئی وہ سوئی ہے، اس جگہ کا نام سوئی ہے، تو اس لیے اسے سوئی گیس کے نام سے جانا جاتا ہے، ورنہ یہ قدرتی گیس ہے۔ اس کے علاوہ سونا، چاندی، تانبا، کوئلہ اور دوسری معدنیات بھی پائی جاتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ اور جو معدنیات کہا جاتا ہے جو زیر زمین دفن چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں سونا، چاندی، تانبا، اس کے علاوہ ماربل، سنگ مرمر جسے ہم کہتے ہیں، یہ تمام جو معدنیات ہیں یہ بلوچستان میں پائی جاتی ہیں۔ اہم معلومات ہیں، پاکستانی افواج مختلف ثقافتوں کا بہترین مجموعہ ہے۔ پاکستان کے ہر صوبے کے لوگ فوج میں شامل ہیں۔ یہ محترم قومی ادارہ ہر قسم کے تعصبات سے بالاتر ہو کر وطن کے دفاع اور داخلی امن کے لیے بے پناہ قربانیاں دے رہا ہے۔ یعنی اب یہاں پر مختلف ثقافتیں، فوج میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جی آپ سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پنجابی ہیں، یعنی اگر مطلب ہم نے پنجابیوں کو ہی صرف فوج میں لینا ہے، سندھیوں کو نہیں لینا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں جس بھی ثقافت کے لوگ ہیں، صوبے کے لوگ ہیں، وہ فوج میں آ سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر تعصبات نہیں ہیں، یعنی یہ نہیں ہے رنگ، نسل، ذات پات، اس سب چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایون کہ اقلیتوں کو جو ہے ان کو بھی یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ بھی فوج میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج میں تمام قسم کے تعصبات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ جی طلباء و طالبات، ہمارا پہلے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنا دوسرے دن کا کام شروع کریں گے۔ دوسرے دن کے کام میں ہم پڑھائی صفحہ نمبر 56 تا 59 پڑھیں گے، ریڈنگ کریں گے صفحہ نمبر 56 سے 59 تک۔ سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے، مختلف ثقافتوں کی مشترک خصوصیات۔ مختلف ثقافتوں کی مشترک خصوصیات، یعنی ان ثقافتوں کی جو ایک جیسی خصوصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ پاکستان کے مختلف صوبوں میں رہنے والے لوگوں کے آپس میں بہترین تعلقات ہیں۔ ان کی بہت سی قدریں آپس میں مشترک ہیں۔
یعنی جو مختلف صوبوں کے لوگ ہیں ان کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں اور ان کی بہت سے اخلاق و آداب اور روایات ایک جیسی ہیں۔ مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے ان میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ چاروں صوبوں کے لوگ ایک دوسرے کی ضروریات کا مکمل خیال رکھتے ہیں، کسی بھی مشکل وقت میں ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے باعث ان میں بھائی چارے کی فضا پائی جاتی ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات تو ایک ہی ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں رہتے ہوں، اسلام کی تعلیمات تو ایک جیسی ہی ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے ان میں بھائی چارے کی جو اور پرامن رہنے کی ایک فضا قائم ہے۔ یہ ایک دوسرے کا مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے درمیان تعلقات پیدا کرنے اور دور دراز کے علاقوں تک مکمل رسائی کے لیے موجودہ دور میں بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یعنی اب ظاہری بات ہے کہ اگر دور دور ہوں گے تو کہاں پھر تعلقات رہ سکتے ہیں، تو اسی لیے تعلقات کو پیدا کرنے کے لیے اور فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے کئی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان میں پسماندہ صوبوں میں سڑکوں، اسکولوں اور دوسرے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل شامل ہے۔ یعنی پسماندہ جو کم ترقی یافتہ حصے نہیں ہیں، ان کی تکمیل سے مختلف صوبوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے اور قریب آنے میں مزید آسانی ہوگی۔ مگر اس وقت ضرورت ہے کہ صوبوں میں ذاتی مفادات کی خاطر پیدا کیا گیا تعصب، فرسودہ رسومات اور ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ کو ہر ممکن طریقے سے ختم کیا جائے، تاکہ ملک کے تمام صوبوں کو ترقی کے یکساں مواقع میسر آ سکیں۔ اب یہ ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کو اور اسکول وغیرہ بنانے کے لیے بے حد کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ تعصبات کو ختم کیا جائے، مطلب ان کی جو فضول قسم کی رسومات ہیں، غلط رسومات، ان کو ختم کیا جائے۔ تعصبات یعنی ذات پات، رنگ، نسل، ثقافت، صوبہ لے کر مطلب ان چیزوں کو لے کر جو بھی ان کے اندر تنگ نظری ہے اسے ختم کیا جائے۔ اور ترقیاتی کاموں میں یعنی جیسے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک جانے کے لیے کوئی سڑک یا کوئی ترقیاتی منصوبہ ہو سکتا ہے، اس میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ تمام صوبے ہی ترقی کریں۔ اہم معلومات: جس طرح ایک گلدستہ مختلف اقسام کے پھولوں کے اتحاد سے وجود میں آتا ہے، اسی طرح ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی مخلوط ثقافت کا عکاس ہے۔ یعنی گلدستہ کا معنی ہے گل مطلب پھول اور دستہ مطلب دست مطلب ہاتھ، تو گلدستہ بنچ آف فلاورز جسے کہا جاتا ہے۔ جس طرح الگ الگ پھولوں کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو گلدستہ بن جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ مختلف صوبوں کی جو ثقافتیں ہیں یہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی عکاسی کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں ہمارے وطن کو۔ آگے دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے، پاکستان میں ثقافتی تنوع یا جدت۔ پاکستان میں ثقافتی تنوع یا جدت۔ تنوع کا مطلب ہے قسم قسم کا ہونا، یعنی مختلف طرح کے یا کئی طرح کے ہونا، اور جدت یعنی جو جدید دور آ رہا ہے اس کے حساب سے جو تبدیلی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جغرافیائی حالات اور آب و ہوا میں فرق کی وجہ سے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے رہن سہن، لباس، رسم و رواج اور فنون میں فرق ہے۔ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، کہیں پر گرمی ہے، کہیں پر سردی ہے، کہیں پر پہاڑی علاقہ ہے، کہیں برف باری ہے، تو کیا ہے کہ جیسے اب آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ ہمارا جو پنجاب ہے، صوبہ پنجاب، اس میں جس حصے میں ہم رہ رہے ہیں، جیسے کہ ہمارا شہر لاہور ہے، تو ادھر
سردی ضرور ہے لیکن برف باری نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے آپ اسلام آباد سے آگے مری کی طرف، بلندی کی طرف جاتے جائیں، یعنی پہاڑی علاقوں کی طرف جاتے جائیں، تو وہاں پر برف باری ہو رہی ہے، یعنی موسم تبدیل ہے. اب یہاں جہاں ہم ایک سویٹر یا جرسی پہنیں گے، وہاں جب ہم جائیں گے تو ہمیں اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک کور کرنا ہوگا. کتنے سویٹرز یا جرسی پہنیں گے تو پھر جا کے ہم ٹھنڈ سے بچیں گے. تو اسی طرح جب مختلف علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر رہتے ہیں تو موسم کے لحاظ سے بھی ان کی ثقافت میں، ان کے رہن سہن میں فرق آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہماری ثقافت کے اندر مختلف رنگ اور جدت پائی جاتی ہے. ذرائع ابلاغ اور مواصلات کی ترقی سے عام شہری کی زندگی میں کافی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، جس سے لوگوں میں میل جول اور روابط میں اضافہ ہوا ہے اور ثقافت مضبوط ہوئی ہے. اب کیا ہے کہ دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں جس سے مختلف رنگ اور جدت یعنی کہ تبدیلیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اب ذرائع ابلاغ جو ہے وہ اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کی زندگیوں میں آسانی ہوئی ہے، لوگ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کا جو میل جول ہے یا رابطہ ہے وہ قائم ہے ذرائع ابلاغ کی وجہ سے یا مواصلات کی وجہ سے. یعنی ذرائع ابلاغ وہ ذریعے جن سے ایک دوسرے سے ہم رابطے میں رہتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے لباس. سرد اور گرم علاقوں میں ایک جیسا لباس نہیں پہنا جاتا. شمالی علاقوں میں جہاں شدید سردی ہوتی ہے وہاں موٹے کپڑے استعمال ہوتے ہیں. پنجاب میں گرمیوں میں باریک اور سردیوں میں موٹا اونی لباس استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جہاں سردی ہے وہاں موٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور گرمی ہے تو باریک، اور سردیوں میں اونی لباس پہنے جاتے ہیں. پنجاب کے اکثر اضلاع میں تہ بند، جسے دھوتی کہا جاتا ہے، اور قمیص یا کرتے کا رواج ہے. صوبہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں شلوار اور قمیص عام ہیں. پتلون کا استعمال تمام صوبوں میں پڑھا لکھا طبقہ کرتا ہے. کالے رنگ کی واسکٹ اور شیروانی بھی پہنی جاتی ہے. تہوار اور شادیوں میں شوخ رنگوں کے کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں. بلوچستان، سندھ اور پختونخوا میں ٹوپی، اجرک اور پگڑی، جبکہ پنجاب میں پگ کا استعمال عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کے کئی اضلاع میں یعنی کہ دھوتی، قمیص اور کرتے کا رواج ہے، جبکہ اب دوسرے صوبے کی طرف جائیں تو وہاں پہ شلوار قمیص عام ہے. اسی طرح پینٹ کوٹ کا رواج ہے، شیروانی کا رواج ہے. شادی بیاہ میں یا کوئی موقع ہے، تہوار ہے خوشی کا، تو شوخ رنگ پہنے جاتے ہیں. اچھا جی، یہ تو تھا لباس کا فرق. اب آگے آ جاتا ہے خوراک. نمبر 2، خوراک. اب خوراک کے لحاظ سے کیا فرق ہے اس کے بارے جانتے ہیں. پاکستان میں مختلف صوبوں میں مختلف قسم کے کھانے پسند کیے جاتے ہیں. البتہ گوشت سب صوبوں میں شوق سے کھایا جاتا ہے. ساحل سمندر کے قریب رہنے والے لوگ مچھلی شوق سے کھاتے ہیں. صوبہ پنجاب میں دودھ، لسی اور چائے کا استعمال عام ہے. باقی صوبوں میں زیادہ تر قہوہ پیا جاتا ہے. پھل تمام صوبوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں اور شوق سے کھایا جاتا ہے. جی، اب کیا ہے کہ تمام صوبوں میں کھانے تو مختلف ہیں، لیکن گوشت جو ہے وہ تمام صوبوں میں شوق سے کھایا جاتا ہے، اور جو سمندر کے قریب رہنے والے لوگ ہیں وہ مچھلی شوق سے کھاتے ہیں. اور پنجاب میں دودھ، لسی اور چائے، جبکہ جو باقی صوبے ہیں یعنی ان میں قہوہ جو ہے وہ زیادہ شوق سے پیا جاتا ہے. اور جو پھل ہے وہ تمام اس میں صوبوں میں شوق سے کھایا جاتا ہے. آگے ہے زبان. زبان کے لحاظ سے کیا فرق ہے اس کے بارے جانتے ہیں. زبان ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے. ہر معاشرے میں افراد اپنے جذبات، احساسات اور مذہبی امور ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے زبان کا استعمال کرتے ہیں.
زبان ہی کی مدد سے ہم تعلیمی اور فنی تکنیک سیکھتے ہیں۔ زبان قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم اپنی زبان کو عزیز سمجھتی ہے اور اس کے فروغ کے لیے مناسب اقدامات کرتی ہے۔ یعنی زبان کے ذریعے ہی انسان اپنے جو اس کے جذبات ہیں، فیلنگز ہیں یا احساسات ہیں یا کوئی بھی مذہبی امور ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ مطلب اگر آپ اردو زبان بولتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ کوئی اور زبان بول دوں، مطلب میں آپ کے ساتھ کوئی چائنیز زبان بول دوں یا فارسی زبان بول دوں تو آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اردو زبان میں بھی جانتی ہوں گی، آپ بھی جانتے ہوں گے، تو ہی ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو زبان ہے وہ ہر قوم جو ہے وہ اپنی زبان کو عزیز سمجھتی ہے اور یہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے تک اپنا پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اسی کی مدد سے ہم تعلیم اور دوسرے فن سیکھتے ہیں۔ زبان جو ہے وہ قوم کی شناخت ہوتی ہے اور تمام قومیں اپنی اپنی زبان کے فروغ کے لیے اقدامات کرتی ہیں۔ اچھا جی، اب نمبر 4 ہے فنون۔ فنون فن کی جمع ہے جس کے معنی مہارت کی ہیں۔ علم اور فن میں پاکستان نے کافی ترقی کی ہے۔ ادیبوں، شاعروں، مصوروں اور لکھاریوں نے نہ صرف علمی و ادبی ورثے کی حفاظت کی ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی کیا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد مصوروں نے اعلیٰ پائے کی مصوری کی ہے۔ خطاطوں نے نہایت خوبصورت طریقے سے قرآن پاک کی آیات کی خطاطی کی ہے۔ خطاط کہتے ہیں لکھنے والے کو، یعنی جو بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی آیات لکھتے ہیں۔ ڈرامے اور سٹیج نے بھی ترقی کی ہے اور بے شمار اچھے ڈرامے تحریر کیے گئے ہیں۔ آگے نمبر 5 ہے مہارتیں، کہ مہارتوں کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے۔ ملک کے تمام علاقوں میں دستکاری کا عمدہ کام نسل در نسل ہو رہا ہے۔ زیادہ تر کام عورتیں گھروں میں کرتی ہیں۔ سندھ میں لباس پر شیشے کا کام نہایت مہارت سے کیا جاتا ہے۔ سندھی اجرک بہت مشہور ہے۔ ملتان میں مینا کاری والے برتن بنائے جاتے ہیں۔ چنیوٹ اور لاہور میں فرنیچر کا کام نہایت نفیس ہوتا ہے۔ سیالکوٹ میں کھیلوں اور آلات جراحی کا سامان تیار کیا جاتا ہے۔ یعنی تمام علاقوں کی جو دستکاری ہے وہ عمدہ ہے اور لوگ اسے نسل در نسل سیکھ رہے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو ہاتھوں سے کیے جاتے ہیں، عورتیں گھروں میں بیٹھ کے کرتی ہیں، جن میں لباس پر شیشے کا کام یہ ایک نہایت مہارت سے کیا جانے والا کام ہے۔ اسی طرح سندھی اجرک اور ملتان میں جو مینا کاری والے برتن ہیں، جیسے آپ اپنے سامنے اسی پیراگراف کے سامنے تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سیالکوٹ میں کھیلوں اور آلات جراحی کہتے ہیں وہ سامان جو آپریشن کے دوران استعمال ہونے والے جو اوزار ہوتے ہیں انہیں آلات جراحی کہا جاتا ہے۔ اہم معلومات ہیں اونٹ کی کھال سے بنے ہوئے لیمپ اور سوہن حلوہ ملتان کی مشہور سوغات ہیں۔ سوغات کہا جاتا ہے جو چیز عام نہیں ملتی، یعنی جو عام ضروری نہیں کہ مطلب ہر چیز آپ کو ہر جگہ سے ہی مل جائے۔ جیسے سوہن حلوہ جو ہے وہ ملتان کی ایک خاص جو ہے وہ سوغات ہے، کیونکہ وہ ہمارے شہر یا ہمارے صوبے میں نہیں ملتی، ہمارے شہر میں نہیں ملتی۔ تو اکثر ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ملتان جا رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ملتان کا سوہن حلوہ لے کر آنا، کیونکہ وہ وہاں کی سوغات ہے، جو کسی جگہ کی کسی علاقے کی جو ایک مشہور چیز ہوتی ہے جو ہر جگہ سے نہیں ملتی، اسے سوغات کہا جاتا ہے۔ آگے ہے نمبر 6 پر میلے اور عرس۔ میلے اور عرس شہروں اور دیہاتوں میں موسموں کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ میلوں، عرسوں اور نمائشوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ تفریح کے ساتھ ساتھ کام کاج اور کاروبار کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، جن سے جوان، بچے، بڑے اور بوڑھے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں فصل کی کٹائی کے بعد میلے لگتے ہیں۔
یعنی جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، اسے کاٹا جاتا ہے، تو پھر میلے لگتے ہیں۔ لوگ کبڈی کھیلتے ہیں، گھڑ دوڑ اور کشتی کے مقابلے ہوتے ہیں۔ گھڑ دوڑ یعنی گھوڑوں کی جو دوڑ ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے چوڑیاں بیچنے والے اور بچوں کی تفریح کے لیے پنگھوڑے کہا جاتا ہے جھولوں کو، پنگھوڑے والے میلوں کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ لوگ خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ تمام تہوار ہماری ثقافت کا حصہ ہیں۔ اب یہ جو میلے اور عرس ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ جب لوگ دور دراز سے آتے ہیں عرس کے لیے یا میلوں کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو مختلف قسم کے سٹالز لگانے والے ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اس سے ان کو روزگار مہیا ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ میلے میں بچے کوئی کھلونے لے لیتے ہیں، تو جو عورتیں یا بچیاں ہوتی ہیں وہ چوڑیاں وغیرہ لے لیتی ہیں۔ اس سے وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور جو یہ سٹالز والے ہوتے ہیں ان کی بھی روزگار ہو جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مشہور ہیں۔ اچھا جی، اب آگے ہے مذہبی تہوار، کہ مذہبی تہوار کون کون سے ہیں۔ ہمارے کئی اہم مذہبی تہوار ہیں، جن میں عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم ترین ہیں۔ عید الفطر ہر سال ماہ رمضان کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپس میں مل جل کر عید کی خوشیاں بانٹتے ہیں۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو بڑے مذہبی جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ یہ عید حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہر سال تازہ کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عید الفطر میں پہلے ماہ رمضان آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں اور پھر یکم شوال کو عید آتی ہے، لیکن جو عید الاضحیٰ ہے اس میں 10 ذی الحج کو عید منائی جاتی ہے، اور یہ کن کی یاد میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ ان دونوں عیدوں پر لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ بازاروں اور محلوں کو خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے۔ پاکستان میں غیر مسلم اقلیتیں بھی اپنے تہوار مناتی ہیں۔ مثلاً عیسائی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، جسے کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ ہندو دیوالی اور سکھ بیساکھی کا تہوار مناتے ہیں۔ آگے ہیں جی قومی تقریبات، کہ قومی تقریبات کون کون سی ہیں۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940، یوم مزدور 1 مئی جسے لیبر ڈے کہا جاتا ہے، یوم آزادی جسے انڈیپینڈنس ڈے کہا جاتا ہے، 14 اگست 1947، یوم دفاع پاکستان ڈیفنس ڈے، 6 ستمبر 1965، یوم ولادت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، 25 دسمبر 1876، اور یوم ولادت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 جیسے دن قومی تقریبات کے طور پر منائے جاتے ہیں، کہ یعنی یہ تمام جو تقریبات ہیں یہ قومی تقریبات ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو ہم نے ابھی تمام اپنے پوائنٹس پڑھے یا ٹاپک پڑھے، جس میں لباس، زبان، خوراک، فنون، مہارتیں، میلے اور عرس، مذہبی تہوار، قومی تقریبات، یہ تمام ہیں ثقافت ان کے لحاظ سے مختلف ہے، یعنی لباس، خوراک، زبان مختلف ہے، اس لیے ثقافت بھی مختلف ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مطلب مشترک بھی ہیں، ایک جیسی بھی ہیں، جن میں کہیں عرس ہیں، کہیں قومی تقریبات ہیں، مذہبی تہوار جیسے کہ عیدیں جو تھیں وہ تینوں عیدیں وہ ایک جیسی ہی ہیں، مطلب عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو اگر چاروں صوبوں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ چاروں صوبوں کے لوگ ہی مناتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو پاکستان میں ثقافتی تنوع اور جدت تھا، ہم نے ابھی اس کے بارے پڑھا۔
طلباء و طالبات، ہمارا دوسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ طلباء و طالبات، اب ہم اپنا تیسرے دن کا کام شروع کریں گے۔ تیسرے دن کے کام میں ہم کتاب صفحہ نمبر 60 سے صفحہ نمبر 63 تک ریڈنگ کریں گے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 60 کھولیں۔ طلباء و طالبات، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 60 کھولیں۔ ہمارا ٹاپک ہے کثیر ثقافتی معاشرے کے فوائد۔ کثیر ثقافتی معاشرے کے فوائد کہ کثیر ثقافتی معاشرے کے فوائد کیا ہیں، یعنی جہاں پر زیادہ ثقافت جس معاشرے میں ایک جیسی ہوتی ہے اس کے کیا فائدے ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کے چاروں صوبوں کی اپنی اپنی زبانیں اور ثقافتیں ہیں۔ ان کے رسم و رواج اور طرز زندگی میں کسی حد تک فرق موجود ہے کہ چاروں صوبوں کی اپنی اپنی زبان ہے، اپنی اپنی ثقافت ہے، ان کے رہن سہن کا، ان کے رسم و رواج کا اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ الگ الگ ہے۔ مختلف ثقافتوں کے باوجود لوگ اسلام اور پاکستانیت کے باعث ایک دوسرے سے قربت رکھتے ہیں اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جس سے قومی تشخص مضبوط ہوتا ہے اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ثقافتیں الگ الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، طرز زندگی الگ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو اپنے وطن کے لیے یا اپنے مذہب کے لیے ان کا ایک جو کہہ لیں کہ جذبہ ہے وہ ایک جیسا ہی ہے۔ اپنی وطنیت یا اپنے مذہب کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، زیادہ ثقافتوں کے باعث پاکستان میں پروان چڑھنے والی اسلامی اقدار کے اثرات نمایاں ہیں، جیسے مساوات، بھائی چارے، اخوت، انصاف اور سچائی جیسی اقدار کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اقدار کہتے ہیں قدر کی جمع ہے، یعنی روایات کو، یعنی زیادہ ثقافتوں کے باوجود کہ ثقافتیں زیادہ ہونے کے باوجود جو اسلامی اقدار ہیں جن میں مساوات ہے، بھائی چارے کی، اخوت کی، یہ سب جو روایات ہیں یہ ان سب میں عام ہیں، یعنی وہ جیسے بھی ہم نے پہلے پوائنٹ میں پڑھا کہ مذہب سے بھی ایک دوسرے سے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، پاکستان کے رہنے والوں کی ثقافتیں الگ الگ ہونے کے باوجود ان کے درمیان برادرانہ احساسات پائے جاتے ہیں، یعنی جتنی مرضی ان کی ثقافت الگ ہے لیکن ان کے اندر جو بھائی چارہ ہے وہ اس کے احساسات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، ہمارے ثقافتی ورثے کا اظہار ہماری علاقائی شاعری اور ادب کی وجہ سے ہے، جو تمام علاقوں میں یکساں ہیں۔ روحانیت، انسانیت، صلح جوئی، انصاف، محبت اور باہمی تعاون کا درس قومی اور صوبائی زبانوں کے ادیبوں اور شاعروں کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ یعنی جو ثقافتی ورثہ ہے جس میں جو کہ شاعری اور ادب کی وجہ سے ہے، تو یہ تمام علاقوں میں یکساں ہیں، یعنی برابر ہے۔ اس میں انسانیت، صلح کروانا، انصاف، محبت
اور صوبائی زبانوں کے ادیبوں اور شاعروں کے کلام، یعنی شاعری کے ذریعے بھی جو اچھا درس ہے جس میں انسانیت کا درس ہے، ان سب کو نمایاں اہمیت یا خصوصیت حاصل ہے۔ آگے ہے جی اگلا ہمارا ٹاپک، بچوں کی ثقافتی تربیت کے اہم ادارے، یعنی بچوں کی ثقافتی تربیت کیسے کی جاتی ہے، اس کے لیے اہم ادارے کون کون سے ہیں۔ اس کے لیے اہم ادارے، نمبر 1 سماجی ادارے۔ دنیا کا کوئی معاشرہ جامد نہیں ہوتا، یعنی دنیا کا کوئی جامد جو ہے وہ لفظ جمود سے نکلا ہے جس کے معنی ٹھہراؤ کے ہیں، یعنی کہ دنیا کا کوئی معاشرہ جو ہے وہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، یعنی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ بچوں کو ان کی تعلیم و تربیت اور سماجی و معاشرتی تبدیلی کے لیے مختلف تربیتی اداروں کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ بڑے معاشرتی اداروں میں خاندان کے علاوہ مذہبی، تعلیمی، سیاسی، فلاحی اور تفریحی ادارے قابل ذکر ہیں، یعنی بچوں کو ان کی تعلیم، تربیت، سماجی و معاشرتی تبدیلی کے لیے کئی ادارے ہیں جن کے سپرد کیا جاتا ہے۔ یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جیسے آپ اسکول آتے ہیں، اسی طرح مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ مدرسے جاتے ہیں، اور سیاسی، فلاحی اور اس کے علاوہ تفریحی جیسے آپ مختلف پارکس میں جاتے ہیں یا اور بھی تفریحی ادارے ہوتے ہیں، تو یہ بچوں کی ثقافتی تربیت کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب دوسرا جو ادارہ ہے وہ ہے خاندان، کہ خاندان بچوں کی ثقافتی تربیت میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ تربیت سیکھنے سکھانے کے عمل کا نام ہے۔ تربیت سیکھنے سکھانے کے عمل کا نام ہے۔ اچھی تربیت انسان کو معاشرے میں بہتر زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے۔ خاندان کا بچے کی تربیت میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے، یعنی بچے اپنے جو خاندان والے ہیں ان کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ معاشرتی تربیت کا سب سے اہم ادارہ ہے۔ والدین بچوں کو بتاتے ہیں کہ اچھا انسان کیسے بنا جاتا ہے، رشتہ داروں، ہمسایوں اور پڑوس والوں سے کیسے اور کس قسم کے تعلقات رکھنے چاہئیں۔ مذہب، اخلاق، عقائد، علم و فن، عادات، اقدار اور روایات، زبان وغیرہ سب چیزیں اہل خاندان اپنے بچوں کو منتقل کرتے اور سکھاتے ہیں، کہ بچے خاندان کے جو لوگ ہیں یا بڑے ہیں ان سے سیکھتے ہیں کہ دوسروں سے کیسے تعلقات رکھے جاتے ہیں، کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، اخلاق کس طرح دوسرے کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مذہبی یا علم و فن، عقیدہ، عادت اور جو بھی روایات ہیں وہ بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ تیسرا جو اہم ادارہ ہے وہ ہے پڑوس۔ اب پڑوسیوں سے بچے کیا سیکھتے ہیں اس کے بارے جانتے ہیں۔ پڑوس کو معاشرے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دیہات میں بچے زیادہ تر وقت پڑوس کے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ان کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، کھیل کود بھی ہوتی ہے۔ اس ماحول میں بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے، یعنی جیسا ماحول ملے گا وہ ویسی ہی چیزیں سیکھے گا، کہ مطلب اگر آپ کے آس پاس کے پڑوس جو ہیں وہ پڑوسی وہ اچھے ہیں، ان میں اخلاق و آداب ہیں، اچھی روایات ہیں، تو آپ جو چھوٹے ہیں بچے وہ ان سے سیکھتے ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ ارد گرد کا ماحول ہے، بچے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ گاؤں میں تو ہوتا ہی ایسا ہے کہ بچے زیادہ تر وقت پڑوس میں گزارتے ہیں، وہاں کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، اور اس ماحول میں وہ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں۔ نمبر 4 ہے مذہبی ادارے، یعنی مذہبی اداروں میں بچے کیا سیکھتے ہیں، جس میں مذہبی ادارے میں سب سے جو اہم ادارہ ہے وہ ہماری مسجد ہے۔ مسجد ہمارے معاشرے کا اہم ترین مذہبی ادارہ ہے۔ رسمی تعلیم ہو یا دینی تعلیم، اس کا بندوبست تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے۔
والدین بھی اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم سے روشناس کراتے ہیں، یعنی آپ مسجدوں میں تو سیکھتے ہی ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے گھر میں آپ کے جو والدین ہیں وہ بھی آپ کو بہت کچھ مذہبی تعلیمات دیتے ہوں گے۔ نمبر 5، سیاسی ادارے۔ سیاسی ادارے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ افراد کو قواعد و ضوابط کا پابند بنایا جائے اور ان کی اجتماعی بھلائی کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ اگر کوئی انسان ان قواعد و ضوابط کو توڑے تو اس کو روکا جا سکے۔ اسی نظریہ ضرورت نے معاشرے میں سیاسی اداروں کو جنم دیا ہے کہ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ جو ہر فرد ہے وہ قانون کا وہ جو قوانین یا قواعد و ضوابط ہیں ان پر عمل کرے، ان کا پابند ہو، تاکہ اس سے سبھی کی بھلائی ہو، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے جو سزا ہے وہ مقرر ہونی چاہیے، ہر شخص کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے، تاکہ کسی بھی قسم کا جو مسئلہ ہے وہ جنم نہ لے۔ آگے ہے جی ہمارا ٹاپک، بچوں کو سماجی تربیت دینے والے ادارے۔ اب ایک تو یہ تھی ثقافتی تربیت کے ادارے، آگے ہے سماجی تربیت کے، کہ معاشرے میں کس طریقے سے رہتے ہیں۔ بچوں کو سماجی تربیت دینے والے ادارے مندرجہ ذیل ہیں۔ خاندان، نمبر 1 خاندان، نمبر 2 مذہبی ادارے، نمبر 3 تعلیمی ادارے، نمبر 4 سیاسی ادارے، نمبر 5 فلاحی ادارے، اور نمبر 6 ثقافتی تقریبات۔ آگے ہے جی ہمارا ٹاپک مختلف اقدار کی پہچان، کہ مختلف اقدار کی پہچان یعنی مختلف روایات کی پہچان۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں منفرد اور اعلیٰ اقدار پائی جاتی ہیں۔ ہر جگہ بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے، خواتین کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بڑے چھوٹوں سے شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں، ضرورت مند اور بے سہارا افراد کی مدد کی جاتی ہے، مقامی معاشرتی مسائل مل جل کر اور باہمی صلاح مشورے سے حل کیے جاتے ہیں، خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں بزرگوں اور پڑھے لکھے باشعور افراد پر مشتمل پنچایتی سسٹم بہت سے تنازعات کو مقامی سطح پر ہی حل کر لیتا ہے، جس سے لوگ تھانہ کچہری کے چکروں سے بچ جاتے ہیں۔ کہ اس میں یہ ہے کہ ہر تمام صوبوں میں جو ہے وہ الگ اور اعلیٰ روایات پائی جاتی ہیں، یعنی یہ ہر ایک اس میں ہیں صوبے میں کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے، خواتین کی عزت کی جائے، ان کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے، چھوٹے بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت، بڑوں کا احترام، ضرورت مند کی مدد کی جائے، اور معاشرتی مسائل کو مل جل کر حل کریں، خوشی اور غم کے موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اور وہ بتا رہی ہیں کہ دیہات میں جو بزرگوں اور پڑھے لکھے افراد پر مشتمل پنچایتی سسٹم ہے، اس سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ فوری طور پر حل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو تھانے کچہری کے چکر نہیں لگانے پڑتے۔ آگے ہے جی ہمارا ٹاپک اقدار پر اثر انداز ہونے والے عوامل، یعنی اقدار پر جو عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں ان روایات پر، ان میں سب سے پہلا ہے مذہب۔ ہر معاشرے کی اپنی اپنی مذہبی اور ثقافتی اقدار ہیں۔ مثلاً ہماری اقدار میں نماز، روزہ، قرآن پاک کا احترام اور اس کے احکام پر عمل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا شامل ہے۔ زندگی کی تمام اقدار اس کے گرد گھومتی ہیں۔ ہمدردی، سخاوت، شرافت، ایمانداری، صبر، پرہیزگاری، سچائی اور قوانین و ضوابط کا احترام اسلامی اقدار ہیں۔ یعنی ہر معاشرے میں مذہبی اور ثقافتی روایات موجود ہیں
اور جو ہماری مذہبی روایات ہیں ان میں نماز، روزہ، قرآن پاک، اس کے احکام پر عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور ان کی سنت پر عمل کرنا، یہ مذہبی روایات ہیں۔ ہمدردی، سخاوت، شرافت، ایمانداری، صبر، پرہیزگاری، سچائی اور قوانین و ضوابط کا احترام، یہ بھی اسلام میں اقدار ہے۔ نمبر 2، ثقافت۔ ہر معاشرے کی اپنی علیحدہ ثقافت ہوتی ہے۔ یہ لفظ علیحدہ لکھا ہوا ہے، آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس طریقے سے علیحدہ لفظ نہیں لکھتے، یہ غلط ہے۔ علیحدہ اس طریقے سے یہ لفظ لکھتے ہیں، یہ درست ہے اور یہ غلط ہے، لیکن کیونکہ اب یہ آپ آگے بڑی کلاسز میں آئیں گے تبھی جانیں گے اس کے بارے میں۔ اچھا جی، جو ایک معاشرے کو دوسرے معاشرے سے الگ کرتی ہے، یہ علیحدگی کسی عدم اعتماد کی علامت نہیں بلکہ شناخت کا ایک ذریعہ ہے۔ مثلاً زبان، لباس، رہن سہن، خوراک اور رسم و رواج ثقافت کے بنیادی عناصر ہیں۔ دنیا کی تمام ثقافتوں میں اقدار کے فروغ پر زور دیا جاتا ہے کہ ہر ایک معاشرے کی اپنی الگ ثقافت ہے جو معاشرے کو دوسرے معاشرے سے الگ کرتی ہے، لیکن یہ کسی عدم اعتماد کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ ایک پہچان کا ذریعہ ہے، جس سے جیسے کہ ہم زبان سے اور رسم و رواج سے، رہن سہن، خوراک سے ثقافت کا پتہ چلتا ہے کہ اچھا جن کی ثقافت کون سی ہے۔ اچھا جی، آگے نمبر 3 ہے تعلیم۔ جس قدر علمی ترقی ہوگی اسی قدر معاشرتی اقدار پر بھی اثر پڑے گا۔ اگر کسی معاشرے میں تعلیم کو بہت زیادہ فوقیت دی جائے تو عوام میں تعلیم کو عام کرنا اور بچوں کو اسکول بھیجنا ان کی زندگی کا اہم حصہ بن جائے گا، یعنی کہ جس قدر علم ترقی کرے گا اسی قدر معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ تو اگر کسی معاشرے میں ہم اس بات کو فوقیت دیں یعنی اہمیت دیں کہ تعلیم کس قدر ضروری ہے تو وہ معاشرہ ترقی کرے گا اور لوگ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں گے، تعلیم حاصل کرنے بھیجیں گے۔ جو چوتھا عوامل ہے یا وہ ہے جو کہ اقدار پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ کھیل۔ پاکستان میں رسمی تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کو بھی نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے، کیونکہ کھیلوں کو اہمیت دینے والے ممالک ہمیشہ کھیل کے میدان میں آگے نکل جاتے ہیں۔ پاکستان میں روایتی اور جدید کھیلوں کے مقابلے کروائے جاتے ہیں، مثلاً کرکٹ، ہاکی، اسکواش، فٹ بال اور والی بال وغیرہ۔ پاکستان میں پہلوانی کے فن کو بھی پسند کیا جاتا ہے۔ گلگت اور شمالی علاقوں میں پولو کا کھیل بے حد مقبول ہے یعنی مشہور ہے۔ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے۔ ہمارا جو قومی کھیل ہے وہ کون سا ہے؟ ہاکی ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے پاکستانی معاشرے کی نمایاں معاشرتی اقدار۔ جو اس کی خاص معاشرتی روایات ہیں وہ کون سی ہیں؟ پاکستانی معاشرے میں نمایاں معاشرتی اقدار درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے شادی۔ شادی ایک مذہبی اور معاشرتی فریضہ ہے جس کا فریقین لڑکے اور لڑکی والوں کی طرف سے منظم اور باضابطہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ حکومت نے عوام کی سہولت اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے ایک قانون بنایا ہے جس کے ذریعے شادی کی تقریب میں ایک سے زیادہ کھانوں پر پابندی ہے۔ یہ قانون عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ غریب لوگ بھی شادی کا فریضہ آسانی سے ادا کر سکیں۔ یعنی یہ ایک مذہبی اور معاشرتی فرض تو ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو امیر تھے انہوں نے بوفے سسٹم کیا ہوتا تھا یا پھر بہت سی ڈشز رکھی ہوتی تھیں۔ اب وہ امیر تو افورڈ کر سکتا تھا لیکن غریب جو تھے وہ کیونکہ ان کا مطلب ہوتا تھا کہ ہمارا بھی فنکشن اچھا ہو جائے تو وہ قرض تلے دب جاتے تھے، وہ قرضہ اٹھاتے تھے اور اس طرح انہوں نے بھی بہت ساری ڈشز کر دینی۔ تو حکومت نے کیا کیا؟
حکومت نے عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس طرح بے جا خرچہ کرنے سے بہتر ہے صرف ایک ڈش کی جائے، یعنی ون ڈش سسٹم جسے کہا گیا ہے کہ ایک سے زیادہ کھانوں پر پابندی ہے۔ اس سے غریب لوگ بھی اپنا یہ فرض آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، بچے کی پیدائش۔ بچے کی پیدائش کے موقع پر ہر انسان اپنی مذہبی رسوم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ مسلمان بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، عزیز و اقارب خوشی مناتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے رسم و رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعنی بچے کی پیدائش پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، تحفے تحائف تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لیکن طلباء و طالبات، یہاں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اکثر ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بیٹا ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، لڈو تقسیم کیے جا رہے ہیں، رنگ رنگ کی مٹھائیاں، لیکن جب بیٹی ہوتی ہے تو کسی کو بتایا ہی نہیں جاتا۔ بیٹے کی خوشی پر یا بیٹے کی پیدائش پر آپ سب کو خود بتا رہے ہوتے ہیں جی بیٹا ہوا ہے، لیکن جب بیٹی ہو تو اس پر ایسا کیوں نہیں؟ ہمارے معاشرے میں آج بھی کہیں نہ کہیں یہ تنگ نظر لوگ موجود ہیں جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی نہیں مناتے، تو یہ غلط بات ہے۔ اب آپ کیونکہ آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں اور آپ نے بھی بڑے ہونا ہے، تو اگر آپ کی بھی کوئی بہن ہو تو آپ کو بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تنگ نظری غلط ہے، ہمارے مذہب نے بھی اسے غلط قرار دیا ہے۔ جس طرح بیٹے کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کیا جائے، اسی طریقے سے بیٹی کے لیے بھی خوشیاں منانی چاہیے۔ اس کی بھی خوشی پر، اس کی پیدائش پر آپ خوش ہوں، مٹھائیاں تقسیم کریں۔ نمبر 3، اموات کی رسوم، یعنی موت کے وقت کچھ رسم کی جمع ہے۔ کسی فرد کے فوت ہو جانے پر اس کے مذہبی عقائد کے مطابق رسوم ادا کی جاتی ہیں، سب لوگ غم میں شریک ہوتے ہیں، یعنی مذہبی عقائد سب کے، کیونکہ جب مذہب فرق ہو جائے گا تو ان کی روایات بھی، ان کا ایک عقیدہ فرق ہو جائے گا۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے مسلمانوں میں تو میت کو غسل دیا جاتا ہے، نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، کفن وغیرہ دے کر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو دوسرے مذاہب میں کہیں نہ کہیں مطلب یہ جو ایک ان کی رسم ہے وہ فرق انداز میں ہوتی ہے۔ تو جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے ہر ایک کا فرق انداز میں رسم ادا کی جاتی ہے اور سب لوگ غم میں شامل ہوتے ہیں۔ طلباء و طالبات، ہمارا تیسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ طلباء و طالبات، اب ہم اپنا چوتھے دن کا کام شروع کریں گے، اور چوتھے دن کے کام میں ہم مشقی سوالات پڑھیں گے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 63 کھولیں۔ صفحہ نمبر 63، پہلا سوال ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یعنی ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب پر نشان لگانا ہے۔ نمبر 1، اونٹ کی کھال کے لیمپ پاکستان کے کس شہر میں بنائے جاتے ہیں؟ الف کراچی، ب لاہور، جیم پشاور اور دال ملتان۔ اونٹ کی کھال کے لیمپ پاکستان کے کس شہر میں بنائے جاتے ہیں؟ کراچی، لاہور، پشاور یا ملتان؟ تو درست جواب ہے دال، ملتان۔
نمبر 2، لکڑی پر کندہ کاری کا اعلیٰ پائے کا کام کس شہر میں ہوتا ہے؟ الف حیدرآباد، ب سکھر، جیم چنیوٹ اور دال اسلام آباد۔ تو درست جواب کیا ہے؟ جیم چنیوٹ۔ نمبر 3، گلگت میں کون سا کھیل بے حد مقبول ہے؟ الف کرکٹ، ب پولو، جیم ہاکی، دال فٹ بال۔ تو اس کا درست جواب کیا ہے؟ ب پولو۔ نمبر 4، مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت کب مناتے ہیں؟ الف 25 اکتوبر کو، ب 25 نومبر کو، جیم 25 دسمبر کو، دال 25 جنوری کو۔ تو درست جواب کیا ہے؟ جیم 25 دسمبر کو۔ نمبر 5، مشہور صوفی شاعر حضرت بابا بلہے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ الف خیبر پختونخوا، ب پنجاب، جیم بلوچستان اور دال سندھ۔ تو اس کا درست جواب کیا ہے؟ ب پنجاب۔ چھٹا ہے، پاکستان میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہوار کب منایا جاتا ہے؟ 10 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 13 ربیع الاول۔ تو اس کا درست جواب کیا ہے؟ جیم 12 ربیع الاول۔ نمبر 7، مشہور میلہ چراغاں کہاں لگتا ہے؟ کراچی، پشاور، کوئٹہ یا لاہور؟ تو درست جواب کیا ہے؟ دال لاہور۔ نمبر 8، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ الف لاہور، ب قصور، جیم گجرات، دال ملتان۔ تو اس کا درست جواب کیا ہے؟ دال ملتان۔ دوسرا سوال ہے جی مختصر سوالات کے جوابات۔ اس میں پہلا سوال ہے ثقافت سے کیا مراد ہے؟ پہلا سوال ہے ثقافت سے کیا مراد ہے؟ ثقافت سے کیا مراد ہے؟ طلباء و طالبات، آپ کو یہ تمام کام کروایا جا چکا ہے، لیکن آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیا جائے گا تاکہ آپ چیک کر لیں کہ آپ کے پاس یہ تمام کام موجود ہے۔ جواب: ثقافت کسی معاشرے کے افراد کی طرز زندگی، رہن سہن، زبان، لباس، خوراک، عقیدے اور رسم و رواج کے مجموعے کا نام ہے۔ لوگوں کا مل جل کر رہنا اور مخصوص رسم و رواج کے تحت اپنی پہچان کرانا ثقافت ہے۔ سوال نمبر 2 ہے صوبوں میں ثقافتی تنوع سے کیا مراد ہے؟ جواب: صوبوں میں ثقافتی تنوع سے مراد صوبے کی آب و ہوا، رسم و رواج، عقائد، پیشے، کھانے پینے کی عادات، اقدار، زبان اور رہن سہن کے طریقوں کا مختلف ہونا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کھیلوں کا سامان کس شہر میں بنتا ہے؟ تو کس شہر میں بنتا ہے کھیلوں کا سامان؟ جواب: کھیلوں کا سامان سیالکوٹ میں بنتا ہے۔ چوتھا سوال ہے جی کوئی سے 2 اسلامی تہواروں کے نام بتائیں جو پاکستان میں قومی سطح پر منائے جاتے ہیں۔ تو کون سے ہیں؟ ہمارے کئی اہم مذہبی تہوار ہیں جن میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ اہم ترین ہیں۔ طلباء و طالبات، یہ تو ہو گئے وہ سوالات جو کتاب میں آپ کو پوچھے گئے ہیں۔ آپ سے اس کے علاوہ جو اتنا ہم نے باب پڑھا، آپ کو سمجھایا، پورے چیپٹر کی ریڈنگ کی، تو اس میں سے کتنے ہی اہم سوالات مختصر سوالات کے طور پر آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے 5 مشہور کھیلوں کے نام تحریر کریں۔ تو مشہور کھیل کون کون سے ہیں؟ کرکٹ، ہاکی، اسکواش، پولو اور کبڈی۔ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ صوبہ سندھ کے مشہور بزرگان دین کے نام بتائیں۔ تو کون کون سے ہیں؟ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ،
شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے ملتان کی مشہور سوغات کون سی ہے؟ سوہن حلوہ۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہندو اور سکھ کون کون سے تہوار مناتے ہیں؟ ہندو دیوالی اور سکھ بیساکھی۔ اچھا جی، اب اگلا تیسرا سوال ہے مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلاً جواب دیں۔ پہلا سوال ہے ثقافت کی مختلف اقسام بیان کریں۔ دوسرا سوال پاکستانی معاشرے میں نمایاں معاشرتی اقدار کون سی ہیں بیان کریں۔ اور نمبر 3 بچوں کو سماجی تربیت دینے والے ادارے تفصیل سے بیان کریں۔ طلباء و طالبات، آپ کے ان تینوں سوالات کے جوابات آپ کے چیپٹر میں، آپ کے باب میں ہی موجود ہیں۔ تو یہ تمام سوالات آپ کو کروائے جا چکے ہیں اور آپ کے پاس موجود ہیں آپ کی نوٹ بکس میں۔ آپ کا یہ چیپٹر ہمارا باب 7 ثقافت مکمل ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو اس باب میں یا اس لیکچر میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کے پاس آپشن ہے، آپ ویڈیو ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسکول کے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔